اور ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کی جانب چلتے ہیں. جی جی حافظ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، قرآن اور حدیث میں جنگ بدر سے متعلق کیا کیا ارشادات آئے ہیں؟ فرشتوں کا نزول ہونا، مسلمانوں کی ایک عظیم فتح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 صحابی کے ساتھ ایک مطلب کیا زبردست مارکا تھا. قرآن و حدیث اس پہ کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے بدر میں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد فرمائی، تمہاری مدد فرمائی، اور آگے فرمایا کہ حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، اور اللہ تعالیٰ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. واہ واہ واہ. یہاں میں 3 باتیں بتائی گئی یاد دلاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی جب بے سر و سامان تھے، اور پھر صحیح. اس کے بعد یہ ریکوائرمنٹ بھی کی کہ شکر گزار بن جاؤ. تو شکر کا بھی بڑا تعلق ہے اس کے اندر سے. صحیح. اچھا، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو باقاعدہ مینشن بھی کر دی، اور بدر کے واقعات بہت مشہور ترین واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے معاونت کی، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بتاتے ہوئے کہ ادبا یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوگا، ان جن مقامات کو مارک کیا. اور اگلے دن جب دیکھا تو راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے جس مقام میں کہا تھا کوئی 1 انچ بھی ہٹا ہوا نہیں تھا، اسی انچ پر، اسی جگہ پر وہ وہاں مرا پڑا تھا، واصل بجہنم تھا. تو اسی طرح سے ہمیں قرآن حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں، اسی طرح سے جب جنگ کا معرکہ ہوا حضور علیہ السلام نے صف بندی کا حکم دیا. تو صف بندی کا حکم دیتے ہوئے جب صف بندی ہو رہی تھی تو ایک صحابی آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے حضور نے کہا ان کو اپنی جگہ پر جانے کے لیے کہا. جب وہ جگہ پہ گئے تو حضور نے کہا کہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے توجہ دلائی اور کہا کہ اس جنگ میں کسی بوڑھے کو، بچے کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا. جنگ کے آغاز ہی میں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ کے آغاز میں اس کی پالیسیز ڈکلیئر کر دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سے لیتے ہوئے بہت ہی اچھے انداز سے. اچھا، اسی طرح سے جو جنگ میں قیدی پکڑے گئے تو وہ قیدی کہتے ہیں کہ صحابہ کو حضور نے یہ تلقین کی تھی کہ ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ رکھیں. تو جنگ میں جو قیدی پکڑے گئے ان کے ساتھ معاملہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ کھجور ہمیں پیش کر دیا کرتے تھے اور خود سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کا انداز. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ایک بار پھر سے بہت خوبصورت انداز میں ناظرین حافظ صاحب نے